لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ انیس فاطمہ بنت افتخار حسین، مرحومہ رئیس فاطمہ بنت صفدر حسین صاحبان کی روح کو ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. میں اپنے بعض دوستوں سے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ذات یہاں تشریف فرمائے، حق یہ بنتا تھا کہ مجلس وہ ہمارے دوست پڑھتے، چونکہ ہم برابر آپ حضرات کی خدمت میں مزاحم ہوتے رہتے ہیں. بہرکیف حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یعنی ماہ ذی الحجہ نہایت اہم مہینہ ہے، اور خاص کر ان افراد کے لیے جو سرکار سید الشہداء کا غم منانے کے لیے آمادہ ہیں. یاد رکھیے گا جس قدر آپ ماہ محرم الحرام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا. کبھی ایسا نہ ہو کہ محرم کا چاند نمودار ہو جائے اور پھر ہمیں خیال آئے کہ اب تو ماہ محرم آ گیا. نہیں، اپنی آمادگی اور تیاری ماہ محرم الحرام کے حوالے سے بہت جلد شروع کرنا چاہیے. حتیٰ میں نے شاید کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ تیاری ماہ رمضان المبارک سے شروع ہوتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رجب سے شروع ہوتی ہے. یعنی کل ملا کر آپ کو عاشورائی بنانا ہے.
توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ آمادگی اور تیاری، ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے کہ مجلس شروع ہوگی، مجلس ہوگی، ہم آئیں گے، شرکت کریں گے، ماتم کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، اگر خیام امام حسین میں آنا ہے، چونکہ شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجالس امام حسین کو عام نظروں سے نہ دیکھو، یہ خیمہ امام حسین ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نصب کیا ہے، اور جہاں سب کو بلایا ہے، تو آنے والے کے اندر کوالٹی، استعداد، بہت سی چیزوں کا ہونا بہت لازم اور ضروری ہے۔ یہ ایک مطلب تھا۔ انشاءاللہ اگر کبھی وقت رہا تو میں ماہ ذی الحجہ کی آمادگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، لیکن چونکہ مجلس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی خاطر ہے، اور جتنے بھی اشعار پڑھے گئے وہ تقریباً شہزادی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پڑھے گئے، تو میں یہیں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ذات والا صفات زہرائے مرضیہ وہ ذات ہے کہ اگر آپ کو انبیاء، ائمہ سے توسل حاصل کرنا ہے تو ذات زہرا جو ہے دروازہ ہیں، یعنی یہاں سے آنے کے بعد آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ذات، جس ذات کو زہرائے مرضیہ کہتے ہیں، یہاں سے اپنی وابستگی پیدا کریے۔ حتیٰ میں عرض کروں کہ زیارت نامہ جو بی بی سلام اللہ علیہا کا ہے، بڑا مختصر زیارت نامہ ہے، لیکن اس زیارت نامے کے جو جملے ہیں عجیب جملے ہیں، شاید ہمارے لیے اور آپ کے لیے کبھی ان جملوں کو وضاحت نہیں کی گئی، اور میں بھی اس لائق نہیں ہوں کہ ان جملوں کی وضاحت کر سکوں۔ واقعاً معرکۃ العارہ زیارت نامہ ہے جہاں ایک ایک جملے پر رک کر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ ذات ہے کون سی ذات، جہاں بی بی سلام اللہ علیہا کو آپ جو خطاب کرتے ہو نا تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایتھا، عجیب جملہ ہے، یعنی آپ کا امتحان لیا، یا ممتحنہ، یہ پہلا جملہ کہ اے وہ ذات جس کا امتحان لیا گیا۔ امتحان کس نے لیا؟ امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا۔ الذی خلق، جس خدا نے آپ کو خلق کیا، قبل ان یخلق، امتحان کب لیا کہ ابھی آپ اس عالم میں وجود میں نہیں آئیں۔ اب اس جملے کو ترجمے سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا امتحان لیا گیا ہو دنیا میں آنے سے پہلے۔ یعنی کتنے پیغامات ہیں کہ یہاں رک کر اگر گفتگو ہو کہ وہ کون سا عالم تھا جہاں شہزادی سلام اللہ علیہا کا امتحان لیا گیا، اور امتحان کا رزلٹ بھی بتایا گیا۔ فوجدک لممتحنک صابرا، بے بی آپ کی ذات وہ ذات ہے جب امتحان لیا گیا تو اس امتحان میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے صابرہ پایا، یعنی کامیاب و کامران۔ یہ وہ ذات ہے۔ میں جہاں تک میں نہیں چاہ رہا ہوں، خود اس پہ باقاعدہ ایک مجلس اور ایک خمسہ میں پڑھ چکا ہوں زیارت نامے پر، لیکن میں جہاں تک آپ کو متصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو ذات زہرا کو وسیلہ بنانا ہے۔ وہ اسی زیارت نامے میں آیا ہے، زعمنا ان لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بہ ابوک، اے بی بی ہم یہ گمان کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا زیارت کی لطافت کتنی ہے۔ اے بی بی ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، یعنی ظاہر پہلا اعتراف یہ کرتا ہے بی بی آپ کا چاہنے والے کا مرتبہ ہم سے کہیں بلند و بالا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم کہاں اور آپ کے شیعہ کہاں بی بی؟ زعمنا ان لک اولیاء و مصدقون، اور ہم تصدیق کرنے والے ہیں، وہ صابرون۔ اس زیارت نامے میں نہایت پیغام، چونکہ کچھ اشعار پڑھے گئے، میرا بھی دل چاہا کہ اس زیارت نامے سے آغاز کروں۔ وہ صابرون، اے بی بی ہم آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں۔ لیکن آپ کیا عہد کرتے ہیں؟ میں نے کہا نا محرم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریے۔ صابرون لکل ما اتانا بہ ابوک، اے بی بی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہمارے قدموں میں لرزش نہیں آئے گی۔ میں وہ نارمل ترجمہ نہیں کر رہا ہوں جو کر کے گزرا کہ ہم صبر کریں گے۔ صبر کریں گے یعنی کیا؟ یعنی ہم ڈٹے رہیں گے، ہم استقامت دکھائیں گے۔ لکل ما اتانا بہ ابوک، تمام ان چیزوں پر جو آپ کے بابا لے کر آئے ہیں۔
سمجھیں اس جملے کا مطلب؟ یعنی بی بی ہم دین کو اپنے نفع و نقصان پر نہیں تولیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ دین کی فلاں چیز ہمارے نفع میں ہے. بعضوں کو آپ نے دیکھا دین کا بڑا نعرہ لگاتے ہیں، جب ان کا حق غصب ہوتا ہے اور کہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کہ دین یہ نہیں کہتا، دین یہ نہیں کہتا، اور جب خود حق غصب کرتے ہیں تو کہیں دین کا نام نہیں لیتے. تو جو پہلا اعتراف ایک زائر بی بی سلام اللہ علیہا کے حضور میں کیا کرتا ہے، میں دین کو اگر مانتا ہوں تو تمام دین کو مانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں عزاداری کو مانوں، نماز کو نہ مانوں، میں نماز کو مانوں، روزے کا نہ مانوں، جہاں مجھے اپنا فائدہ لگے وہاں دین لے لوں، جہاں نقصان لگے دین نہیں. میں اگر دین کو مانتا ہوں، لکل ما اتانا بہ ابو، بی بی جو بھی آپ کے بابا لے کر آئے سب پر استقامت دکھاؤں گا، گرچہ میرے نقصان میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دین کہتا ہے یہاں خاموش رہو تو خاموش رہوں گا، اور اگر دین کہتا ہے یہاں بولو تو بولوں گا. میں پھر وہاں نہیں دیکھوں گا کہ میرا نقصان کیا ہے، میرا فائدہ کیا ہے. ہم نے دین کو کیا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی کوالٹی تھی. شہزادی سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی یہ کوالٹی نہیں ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، بنی اسرائیل کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ دین کی تبعیض کرتے ہیں، بعض دین کو قبول کرتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی کم و بیش اس طرح کبھی ہوتا ہے، نہیں اس کو تو مانتے مولانا لیکن اس کو نہیں مانتے. خوب آپ اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے، یہ آپ کو کس نے پاور دیا ہے کہ آپ اس کو مانو اس کو نہ مانو؟ ہمارا دین کامل دین ہے، اور کامل دین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دین کا پہلا رکن دوسرے رکن سے ربط رکھتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں دین کا پہلا رکن دوسرے رکن سے ربط رکھتا ہے. بے مربوط دین کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میں آپ کو آسان کروں، شاید ہمارے جوانوں کے لیے اچھی بات ہو جائے کہ کبھی کبھار ایک آدمی خوبصورت انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. خوبصورت انسان جس کا تمام وجود متناسب ہو، ناک بھی اتنی ہی ہو، کان بھی جتنا ہونا چاہیے نارمل اتنا ہو، آنکھیں ایسا تو نہیں آنکھیں بڑی بڑی ناک بہت چھوٹی، تو آپ خوبصورت نہیں کہتے. توجہ فرمائیں، یہ متناسب انسان نہیں ہے. خوبصورت انسان وہ کہتے ہیں جس کے تمام اجزاء تمام اعضاء مناسب ہوں، اسے کہا جاتا ہے خوبصورت. بہت توجہ فرمائیے گا، ایسا نہ ہو کہ کان بڑا ہو گیا، آنکھیں چھوٹی ہو گئیں، ناک چھوٹی ہو گئی، آنکھیں گھسی ہوئی، کان نہیں مولانا. خوبصورتی کی پہچان یہ ہے ہر چیز کی جو کوالٹی ہو ویسی ہو تو خوبصورت ہے. جب انسان خوبصورت اس وقت بنتا ہے جب تمام اعضاء متناسب ہوں. تو مجھے انصاف سے بتاؤ، دین خوبصورت اس وقت بنتا ہے جب تمام اجزائے دین متناسب ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری رات بھر ہو اور صبح کی نماز قضا ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جہاں کے تمام اعضاء متناسب ہوں حقوق کے لحاظ سے، میں حقوق کی رعایت کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کبھی کبھار ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تناسب نہیں ہے. اگر آپ اندازہ لگائیے نا، ایک افراط و تفریط ہے، کسی معاملے میں زیادہ ہیں کسی معاملے میں کم ہے. ایک طرف اگر بعض بچوں کو ہم نے دیکھا اگر ماں کے حقوق کی رعایت پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ زوجہ کے حقوق کو پامال کر دیں. کبھی زوجہ کے حقوق کی اتنی رعایت کرتے ہیں کہ ماں باپ مظلوم ہو جاتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں کبھی پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت اتنی کہ گانا چل رہا ہے بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ پڑوسی کو کیا کہیں. اب یہ بھی جو ہے عجیب چیز ہے. نہیں، تناسب نہیں ہے. تناسب اگر جس دین میں نہ ہو، میں آسان کروں آپ کی خدمت میں، غیر متناسب دین خوارج کا دین ہے، شیعوں کا دین نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خوارج کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ حقوق کی رعایت اتنی
کہ کھجور گری. عجیب ہے، عجیب ہے. کبھی اپنے آپ کو لے جاؤ اور تاریخ سے کمپیئر کرو کہ ہم تاریخ کے کس حصے میں سیٹ ہوتے ہیں. ہم کو کبھی کبھار کرنا چاہیے نا، تاریخ پڑھیں، صفحہ پلٹیں کہ یہاں میں سیٹ ہوتا ہوں، یہاں سیٹ ہوتا ہوں، کہاں پر میں کہاں ایڈجسٹ ہوتا ہوں. ہم تو تاریخ یوں ہی پڑھتے ہیں کہ ہسٹری ہے، پڑھ لیا، ہم سے کیا مطلب. نہیں، تاریخ پڑھو اور دیکھو کہ تاریخ کے کس ورق پر ہم وہاں پر ایڈجسٹ ہوتے ہیں. یہ خوارج کا کام کیا معلوم ہے؟ خوارج کی حالت یہ ہے کہ ایک نے کھجور کھایا، کہیں گری ہوئی، کہا چاقو لے کر تیار کا ان کا پیٹ کاٹو، کھجور نکالنا ہے، غیر کا مال کھایا ہے. اور دیکھیں ایک طرف اتنا دین، دوسری طرف یہی خوارج مولا کائنات کے مقابلے میں آتے ہیں. تناسب دیکھیے آپ دین میں. ایک طرف ایک کھجور کے لیے ایک مسلمان کا پیٹ کاٹنا ہے، ایک طرف اتنا بڑا حق کے ولایت تم نے پامال کیا. توجہ فرمائیں، یوں مطلب ہے جہاں پر ہمیں آ کر بی بی کے حضور میں ہم اعتراف کرتے ہیں لکل ما آتانا ابو، اے بی بی ہم تمام ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں جو آپ کے بابا لائے. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد زعمنا ان لک اولیاء مصدقون وصابرون لکل ما آتانا بہ ابو، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا الا الحقتنا بتصدیقنا. عجیب جملہ ہے. کہا بی بی ہم نے جو آپ کی محبت کا اعتراف کیا ہے نا، اس اعتراف کی ایک جزا مانگتے. میں آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، علماء سے معافی کے ساتھ کہ وہ تحت اللفظی ترجمہ نہیں کرتا تاکہ مجمع سمجھ جائے. بی بی ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے دین سمجھا، ہم نے دین کو اپنایا، آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ بی بی آپ سے یہ چاہتے ہیں الحقتنا بہما، بی بی آپ ہمیں ملا دیجئے. ترجمہ دیکھیے، بی بی آپ ملا دیجئے. کس سے ملا دیجئے؟ بہما، بہما دو سے. کن دو سے؟ پیغمبر سے اور علی سے. کس سے درخواست کر رہے ہو؟ بی بی سلام اللہ علیہا سے درخواست کیا کر رہے ہو؟ الحقتنا بہما، بی بی آپ ہماری ملاقات کروا دیجئے. کس سے؟ نبی سے اور علی سے. نہیں اور آسان کروں، بی بی آپ ہی کی وہ ذات ہے جو ہم شیعوں کو نبوت اور امامت سے متصل کر سکتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے شہزادی حلقہ وصل امامت و رسالت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ. آپ ہمیں ملحق کر دیجئے. معلوم ہو کہ اگر ان سے ملنا ہے، ملحق کا معنی وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیسے ہو جاؤ گے صادقین کے ساتھ؟ زہرا کے در پہ آؤ، زہرا کی محبت کا اعتراف کرو، اور پھر اس کے بعد زہرا سے وعدہ کرو بی بی جو کچھ دین ہے اس پر میں عمل کروں گا. اب جب اتنا مرحلہ طے کر لیا تو قرآن کہتا کونوا مع الصادقین، اب کہلاؤ گے سچوں کے ساتھ. وگرنہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں سمجھ میں آتا ہے بعضوں کے ذہن میں یہ کہ اگر امام معصوم کے سامنے رہے تو ہم بدل جائیں گے. نہیں آغا، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے تاریخ نہیں پڑھا؟ آپ نے تاریخ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کتنے لوگ پیغمبر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ ہے یہ تو شیعہ مذہب میں بتانے کی ضرورت نہیں نا. کتنے لوگ پیغمبر کی بارگاہ میں اٹھتے بیٹھتے دنوں رات، حتیٰ لوگوں کے درمیان کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے نا کوئی بڑی پارٹی کا نیتا ہو، ولو ہمیں نہیں بھی پہچانتا ہو تو دھکا مکی کر کے ہم قریب جا کے ایک سیلفی لے لیتے ہیں تاکہ بعد میں اپنے محلے والوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسے لوگ بہت سے تھے جو لوگوں کے سامنے اظہار کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے بڑے قریب ہیں. میں تاریخ آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن نے جہاں پر ٹیکس لگایا تھا نا کہ اگر پیغمبر سے بات کرنا ہے تو صدقہ دو، تو یہ قرآن صدقہ کیوں مانگ رہا تھا؟ کیا پیغمبر سے بات کا صدقہ تھا؟ نہیں، قرآن حقیقت بتا رہا تھا. پہچانو یہ سیلفی والے لوگ ہیں، انہیں کبھی اقربائے پیغمبر نہ سمجھ لینا. یہاں ایک فوٹو کھنچانے، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، ان کا پیغمبر سے تعلق نہیں ہے. لہذا جب 1 درہم کی بات آئی کہ اب 1 درہم دو اور پیغمبر سے بات کرو، تو تاریخ کہتی ہے کئی دنوں تک پیغمبر سے کوئی مسئلہ کوئی پوچھنے نہیں آیا. عجیب ہے. وہ
جو آتے تھے کان میں باتیں کرنے، کان میں باتیں، تاکہ آنے والوں لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ ہم پیغمبر کے بڑے قریب ہیں۔ بےہودہ باتیں پیغمبر سے کیا کرتے تھے، پیغمبر کا بھی وقت ضائع کرتے تھے، اور اپنی سیلفی کا کاروبار چلانا تھا۔ لہذا لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، میں کیسے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کے دور میں، اس زمانے میں یہ باتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں، بڑی آسانی سے مجمع سمجھتا ہے، وگرنہ اس طرح کے اور جملے بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے سماج میں، اس زمانے میں بھی پوری کنڈیشن یہی تھی۔ قرآن نے کہا ٹھیک ہے، سیلفی والوں کا امتحان بہت ضروری ہے۔ وہ جو بہت علم کے سامنے آ کر سیلفی لیتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، تو ان کے امتحان کی ضرورت ہے نا۔ علم کے پاس سیلفی لینا اور ہے، اور اگر علم کی حرمت پامال ہونے لگے تو پتہ چلے گا تم آگے آتے ہو یا نہیں آتے ہو۔ فوٹو کھچانے میں کیا جاتا ہے، میں آؤں اور دعویٰ کروں، اور جیسا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، ایک سے ایک بڑھ کر مولائی اور ایک سے بڑھ کر مقصر، یہ فلاں مولائی، یہ فلاں مقصر، یہ ہم نے امتیازات بانٹے، ان کو ہم نے مولائی کہا، ان کو مقصر کہا۔ خوب مولائی و مقصر کا فیصلہ زبانوں سے نہیں ہوتا ہے، مولائی و مقصر کے علامات کردار و عمل سے لگایا جاتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو مولائی یا مقصر کہنے والے؟ مولائی و مقصر وہ کہیں گے جس کو ہم مانتے ہیں، وہ جس کو مولائی کہہ دیں وہ مولائی ہے، وہ جس کو مقصر کہہ دیں وہ مقصر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا وہ مرحلہ طے کرنا چاہیے، وہ مرحلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پیغمبر کے زمانے میں قرآن نے اس پورے واقعے کو نقل کیا کہ نہیں آئے لوگ، قرآن نے آیت کو بھی نسخ کر دیا کہ ایسا رہا تو یہ کاروباری لوگ نماز میں بھی نہیں آئیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آج یہ پیغمبر، لیکن ایک ذات ہے جس نے اپنی ذرا بیچی، 10 درہم لیا، 10 درہم سے 10 سوال کیے۔ بعض مواقع پر مولا نے افتخار کیا ہے کہ قرآن کی بعض وہ آیات ہیں جس پر علی کے علاوہ کسی نے عمل ہی نہیں کیا۔ توجہ فرمائی، امتیاز علی کو ہے، لہذا پہچانو ان لوگوں کو۔ یہاں پر بھی ہم بی بی کے سامنے کیا کہتے ہیں، بی بی ہم آپ کے ذریعے نبوت اور رسالت سے متصل ہونا چاہتے، تو یوں ہی دعویٰ کر کے ہم متصل ہو جائیں گے؟ نہیں، بہت سے لوگ پیغمبر کے زمانے میں ہیں متصل نہیں ہو پائے۔ اور اگر ایک ذات کا نام میں آپ کی خدمت میں لے لوں نا، اس نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں۔ ہمارا یہاں پرابلم ہم لوگوں کے ہے نا، کوئی ایسی دعا بتا دیجیے مولانا کہ امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ خوب امام کی بات پر عمل نہیں کرتے تو امام کی زیارت بھی تمہارا کوئی بھلا نہیں کرے گی۔ ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر امام کی بات پر عمل نہیں کرتے تو امام کی زیارت بھی نفع بخش نہیں ہے۔ کہ امام، ہمارے امام پردہ غیب میں، اس سے پہلے کے سراج امام تو لوگوں کے درمیان تھے، کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو؟ کیا کیا ان لوگوں نے ائمہ کے ساتھ؟ پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ پیغمبر کے ساتھ نہیں ہیں قرآن کی زبان میں۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی مع الصادقین صادق نہیں آتا، وہ جو دن رات پیغمبر کی زیارت کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار پورا وظیفہ یہ بتایا جاتا ہے تمہیں امام کی زیارت کرنا ہے۔ یہ امام کی زیارت تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امام کی زیارت تمہارا عشق ہے، تمہاری زیارت قول امام پر عمل کرنا ہے۔ تو جو فرمائے تمہاری ذمہ داری وہ ہے، وگرنہ بہت سے لوگ آئے چلے گئے ائمہ کے زمانے میں، لیکن چونکہ ائمہ کی باتوں پر عمل نہیں کیا لہذا ائمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جنہوں نے ائمہ کو نہیں دیکھا لیکن ائمہ کی باتوں پر عمل کیا لہذا وہ ائمہ کے ساتھ ہیں۔ میں نے شاید گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب ایک صحابی نے آ کر چھٹے امام سے کہا مولا میں کوفے میں رہتا ہوں، آپ مدینے میں رہتے ہو، بڑا فاصلہ ہے، تو مولا نے فرمایا فرق نہیں پڑتا کہاں رہتے ہو، جہاں رہو ہمارے ساتھ رہو۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہاں کے رہنے والے ہو، کیسے رہنے والے ہو، کتنا فاصلہ ہے کا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، تم جہاں رہو ہمارے ساتھ رہو۔ مولا جہاں رہوں وہاں آپ کے ساتھ رہوں کا معنی کیا؟ یعنی جہاں پہ بھی رہو ہماری باتوں پہ عمل کرو، یہی ہمارا ساتھ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہی ہمارا ساتھ ہے۔ ہم دوڑے پڑے ہیں کہ مولا کی زیارت ہو جائے، ہوگی۔ میں ایک جملہ کہوں اور بغیر بہت ہی تکلف کے کہوں کہ آپ اس کی پرواہ مت کریے کہ آپ ان کی زیارت کریں گے، آپ عمل کریے وہ آپ کی زیارت کو آئیں گے۔
آپ فقط عمل کر کے دیکھو. بی بی سلام اللہ علیہ سے وعدہ کرنے کے بعد کہ ہم آپ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں, ہم آپ کے دین کو مان رہے ہیں, آپ کیا کرو, ہمیں ان حضرات سے ملحق کر دو. اور اس کے بعد کا جملہ عجیب ہے, اے بی بی اگر ہم ان سے ملحق ہو گئے, یعنی اگر ہمارا اتصال نبوت اور امامت سے ہو گیا نا, لنبشر انفسنا, اب جا کر ہم اپنے آپ کو خوشخبری دیں گے. یعنی ہم اگر متصل ہو گئے پیغمبر اور علی سے, تو اب ہم اپنے آپ کو بشارت دیں گے, خوشخبری دیں گے. کیا خوشخبری دیں گے؟ بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوِلَایَتِكَ, کہ ہم پاک ہو گئے آپ کی ولایت کے ذریعے. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی سارے رذائل ہمارے وجود سے صاف ہو گئے, ہم پاک ہو گئے. لیکن یہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ان کی باتوں پر عمل کرنا. آخری بات عرض کروں, وہ خط کا جو جملہ تھا وہ بار بار ہر ہفتے رہ جاتا ہے, وہ آخری 2-3 فقرات جو رہ گئے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور یہ کونوا مع الصادقین کی تطبیق ہو جائے, جو خط امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تلاوت گزشتہ کئی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پڑھا, وہ آخری فقرات اس خط کے, کہ یہاں سے ہماری باتیں ریلیٹڈ ہو جائیں کہ مع الصادقین ہوں گے کیسے. کیونکہ 8ویں امام کی باتوں پر اگر عمل کرو گے, ائمہ کی باتوں پہ عمل کرو گے تو ان کے ساتھ ہے, لیکن اگر ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو ان کے ساتھ نہیں ہو. اب ہم اپنے معاشرے کو جانچیں کہ امام کے اس خط کے لحاظ سے ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج کہاں پر ہے. وہ مشہور خط میں نے ایک ایک جملے کی اپنی حد اور توان بھر آپ کی خدمت میں وضاحت کیا کہ مولا نے پہلا پیغام کیا دیا, قل, ان سے کہو, ہمارے چاہنے والے سے کہو, ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا, کہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ کریں. یہ پہلا فارمولہ امام نے زندگی کا بتایا. ومرہم, اور اے عبدالعظیم الحسنی, ہمارے چاہنے والوں کو حکم کرو. مولا کیا حکم کروں؟ بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنیہم, کہ خاموش رہیں اور ان باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں جن کا کوئی مقصد نہیں نکلتا. توجہ فرما رہے ہیں, یہ جملہ تھا وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ, ہمارے چاہنے والوں کو حکم کیا کرنا کہ سچ بولیں اور امانتوں کو ادا کریں. اور اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا کہ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ, اگر تم نے ان تمام چیزوں پر عمل کیا تو تم ہمارے قریب ہو یعنی ہمارے ساتھ ہو. لیکن اگر تم نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. یہی تو معنی نکلے گا فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ. ہم ذریعہ امام کے قریب جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کیسے بھی ہاتھ پہنچ جائے, نہیں پہنچا تو نہ جانے زیارت قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی. امام فرماتے تم ہماری ان باتوں پر عمل کرو, ہو سکتا ہے تم نے ہماری ذریعہ کی زیارت بھی نہیں کی ہو لیکن تم ہمارے ظاہر بن جاؤ گے. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ. وہ آخری فارمولہ عرض کر دوں جو امام نے زندگی کا بتایا ہے, وہ عجیب فارمولہ ہے. امام فرماتے ہیں وَإِقْبَالُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُظَاهَرَةُ, ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک دوسرے کی زیارت پہ جائیں. جملے کی بھی توضیح میں کر چکا تھا, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں. یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. ہم تو یہاں پر اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, صلہ رحم نام کی چیز آج ہمارے معاشرے میں ایک دم ختم ہے. یہ واٹس ایپ اور فیس بک نے تو اور نابود کر دیا. ہم تو سمجھتے ہیں بس ہم فوٹو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کتنے کمنٹ ہمارے اوپر آئے, کتنا لائک ہوا, کتنا ڈس لائک ہوا. یہ قوم کون سی قوم ہے جس کا مولا فرماتا ہے وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُظَاهَرَةُ, ہمارے چاہنے والوں سے کیا کہنا, ایک دوسرے سے ملاقات کو جائیں, ایک دوسروں کی زیارات کو جائیں. اور میں نے عرض کیا تھا زیارات کو جائیں ان کے گھر کی خبرگیری کے لیے. خبرگیری کا معنی یہ نہیں ہے وہاں سے کوئی عیب دیکھ کر آ کر پھر ہم واٹس ایپ پہ اسے, ان کے گھر کی خبرگیری کا معنی یہ ہے کہ کہیں کسی مشکل سے دو چار تو نہیں ہے, ہم اس کو حل تو نہیں کر سکتے. اگر ہم حل کر سکتے ہیں تو ہم خبرگیر ہیں. بعض جگہوں پر ہے, کبھی کبھار ہمارے ہاں لوگ سوچتے ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کریں, کیوں ہمارے میں کوئی ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے, کیوں ترقی نہیں ہو رہی ہے. معلوم اس کی وجہ یہی ہے مومنین ایک دوسرے سے بے خبر ہیں.
ایک دوسرے سے بے خبر ہیں. آپ کے مولانا آپ یہ مت بولیے، اتنا باخبر ہیں کہ ہم بتا دیں کہ ان کے 7 پشت پہلے کیا ہوا تھا. وہ والی خبر آپ کو نہیں معلوم کرنا تھا. کہتے ہیں بے خبر کہاں ہیں، ہم سے آپ پوچھیے تو فلاں کے گھر میں آج کیا پکا ہم بتائیں گے آپ کو. کہ نہیں، بے خبر الگ معنی میں ہو. کسی کا بچہ بیمار تھا، تم بے خبر رہ گئے، اس کے علاج کے لیے مدد نہیں کرایا، یہ بے خبری. کسی کے گھر میں نے بعض جگہ پر دیکھا ہے. ایک مولانا حضرات تشریف فرمائے تو عرض کروں، ایک کتاب ہے ہمارے یہاں بہت عظیم کتاب، مفتاح الکرامہ، فقہ کی کتاب، نہایت معتبر کتاب. اس کے مؤلف اور رائٹر سید جواد ہیں. سید جواد صاحب مفتاح الکرامہ شاگرد ہیں سید مہدی بحر العلوم کے. بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں کھانے بیٹھا گھر پر، اسی اثنا میں دق الباب ہوا. کہ میں نے پوچھا کون؟ وہاں سے جو آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ سید مہدی بحر العلوم کا خادم ہے. کہ میں نے بڑھ کر دروازہ کھولا، اس آنے والے نے کہا کہ سید مہدی بحر العلوم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شدت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جب تک یہ سید جواد نہیں آ جاتے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب استاد کا حکم ہے، یہ ننگے پاؤں اپنی زبان میں کہا جائے. دوڑے پہنچے سید مہدی بحر العلوم کے پاس. کہا آغا خیریت تو ہے؟ کہا ایک مرتبہ جو آغا نے میری جانب نگاہ کی، اتنی تند نگاہ کی، اتنی غضبناک نگاہ کی کہ میں گھبرا گیا. کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ آغا کا پہلا جملہ تھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا آغا کیا ہوا؟ کہا شرم آنی چاہیے. کہا آغا کس بات پر؟ کا شرم اس بات پر آنا چاہیے کہ تمہارا ایک پڑوسی ہے، کئی دن سے وہ محلے کے بنیا سے کھجور ادھار لے جا رہا تھا. آج اس محلے کے بنیا نے منع کر دیا اور وہ اپنے گھر میں بھوک سے تڑپ رہا ہے اور تم دسترخوان پر بیٹھے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا مجھے خبر نہیں تھی. کہا اسی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ شرم نہیں آتی. اگر خبر ہوتی تو میں تمہیں یہودی اور کافر کہتا. جو فرما رہے یہ جملہ لفاظی نہیں ہے نا، خطابت نہیں ہے، ایک مرجع وقت کا جملہ ہے. کہ اگر خبر ہوتی اور اس مومن کے پرسان حال کو تم نہ پہنچتے تو میں تمہیں یہودی اور کافر کہتا. اور مرجع وقت اپنے سامنے کی سینی جو ان کے لیے کھانے پہ آئی تھی سید مہدی بحر العلوم نے سید جواد کو دیا. کہا جاؤ اس عرب کو کھانا کھلا کر آؤ، اور جب تک تم اسے کھانا نہیں کھلاتے میں اپنے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو جو فرمایا یہاں پر واقعے میں بڑے پیغامات ہیں. ایک تو آپ کا سوال ہو سکتا ہے خوب آپ کو پتا تھا تو آپ خود کیوں نہیں گئے؟ میں سید مہدی بحر العلوم سے آپ پوچھ سکتے نا، آغا آپ چلے گئے ہوتے. آپ انتظار کر کے سید جواد کو بلا رہے ہیں کہ آپ جاؤ. تو یہاں پر بڑا پیغام دیا. دیکھو جب مومن کی مدد کرو نا تو اس کے اکرام کا بھی خیال رکھنا. اگر سید مہدی لے کر جاتے تو کوئی رابطہ تو تھا نہیں پہلے سے، کہ ہوتا مدد کا عنوان ہوتا. سید جواد چونکہ اس کے پڑوسی تھے، پڑوسیوں کا ایک دوسرے کے آنا جانا لگا رہتا ہے، لہذا اگر یہ جائیں گے تو کسی اور کو خبر نہیں ہوگی کہ مدد کی جائے گی. اب وہ لوگ سمجھیں جو قوم کو لائن میں بلاتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، جو لائن لگوانے کو افتخار سمجھتے ہیں. کتنی بڑی لائن لگی مولانا، 3 دن تک ہم نے راشن بانٹا. ارے کچھ سی کو سید مہدی خود لے جا سکتے تھے، نہیں لے گئے چونکہ پڑوسی نہیں تھے. کسی اور کے گھر میں خود جاتے، مرجع وقت جاتا تو لوگ سمجھتے مدد کرنے آئے ہیں. یہ لوگ نہ سمجھیں کہ مدد کرنے آئے ہیں. سید جواد کو بلایا، یہی طریقہ تو علماء نے بتایا ہے. اگر کسی کی مدد کرنا ہے کسی ایسے کے ذریعے کرواؤ کہ اسے لیتے وقت شرمندگی نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں یہ تو یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی. وَإِقْبَالُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُزَاوِرَةُ. زیارت کو جاؤ، ہم نے کہا نا ہمارے یہاں زیارت کو جاتے بھی ہیں تو کس عنوان سے جائیں؟ کچھ خبر لے کر آئیں.
یا آپ کی زبان میں کچھ میٹر ملے ہمیں، تاکہ معاشرے میں آ کر پھر جو ہے باتیں کی جائے. کہیں ہماری زبان میں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کم پڑ جائیں اور جب 4 لوگ بات کریں تو ہم جو ہے بات نہ کر پائیں. لہذا میٹر ہونا چاہیے اور بڑا افتخار کریں بھلا فلاں کے پاس بڑی معلومات ہے. یہ عجیب معاشرہ ہے. مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے، میں بھی اسی معاشرے کا جز ہوں کہ جو خیانتیں کرتا ہے اس کے بارے میں ہم تعریف کرتے ہیں، ارے بڑی معلومات ہے انہیں محلے کی. وہ معلومات نہیں، وہ خائن ہے. وہ خائن ہے. جس معاشرے میں چور اور خائن کی تعریف ہونے لگے وہ معاشرہ آ کر امام زمان کے ظہور کا انتظار کرے، اور امام ظہور کریں گے. خائنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی معلومات ہے. ارے پوچھئے ان کا لڑکا کیا کر رہا تھا، یہ بتائیں گے. ارے پوچھئے ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ خائن ہے جو دوسرے کے گھروں کی باتوں کو بتاتا ہے. اسے عالم نہ کہنا، اسے تم اگر شے دو گے تو کل تمہارے گھر کی باتوں کو بھی ادھر تو ادھر کرے گا. کیوں گھبراتے ہو اس چیز سے؟ بات واضح ہے. بس پہلا عمل زیارت کو جاؤ. اور اس کے بعد ایک آخری جملہ، پھر یہ خط نہیں پورا ہو پایا. وہ مولا فرماتے لا یشغلوا انفسہم بتمزیق بعضہم بعضا. عجیب جملہ. یہ بھی میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سماج کو دیکھ کر جیسے یہ خط آج آیا ہو. 1400 سال پرانا خط ایک دم سیٹ ہمارے سماج پر بیٹھتا ہے. مولا فرماتے ہمارے چاہنے والوں سے جا کر یہ کہنا کہ اپنے آپ کو شخصیت کشی میں مشغول نہ کریں. میں نے آسان کیا. تمزیق کا معنی عرض کروں آپ کی خدمت میں. مزق کسے کہتے ہیں؟ ایک کاغذ ہونا، کاغذ کو پھاڑ دیں، لغت میں اسے کہا جاتا ہے تمزیق. کاغذ ہے نا، کاغذ آسان مثال، کاغذ کو پھاڑ دیجئے، تمزیق ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں سے کہو وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. اب اس سے آسان ترجمہ کروں آپ کی خدمت میں، تمزیق نہ کریں. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ فلاں مولانا نے اچھی مجلس پڑھی. آپ نے کسی مولانا سے کہا، میں اپنی مثال دوں، دوسرے کیوں مثال دوں؟ ہاں پڑھی تو ٹھیک ہے، خطبہ غلط پڑھ دیا تھا. کچھ اگر تو لگانا تھا نا مجھے، نہیں تو اگلی مرتبہ مجھے کیسے بلاتے آپ؟ یہ ہے تمزیق، شخصیت کشی. یہ ہمارے معاشرے میں کتنا ہے. شخصیت کشی کا حال کتنا ہے. کسی کے بھی بارے میں آپ نظریہ لیجئے، کسی کے بھی بارے میں آپ بات کریے، کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو تمزیق، نیچا دکھانا. نیچا دکھانا نہیں، ہم سے کم پڑھیں. کس نے آپ سے بتا دیا ہم سے زیادہ پڑھیں؟ کس نے بتایا کہ ہم سے اچھی مجلس پڑھتے ہیں؟ کس نے بتایا کہ وہ ایسا کہ تمزیق؟ مولا فرماتے لا یشغلوا انفسہم بتمزیق بعضہم بعضا. ان سے جا کر کہو کہ ان کے سماج میں اگر کسی مومن کی کوئی برائی کرنے آئے تو کہیں نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، وہ تو اچھے ہیں. یہ اگر معاشرہ بدل جائے، جہاں کوئی کسی کی برائی کرنے آئے اور آپ اس کا ڈیفنس کرنے لگو تو پھر امام کے آنے کا انتظار کرنا. ابھی معاشرے کو کتنا کنورٹ ہونا ہے، بہت ضرورت ہے. کہتے ہیں امام نہیں آتے. امام کہاں سے آئیں گے؟ یہ معاشرے کا حال یہ کہ آپ میرے سامنے ہی فلاں مولانا غلط تھے، 3 برائی ہم بھی آپ کو ایڈوانس میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتے. کہہ رہے ابھی یہ 3 بات تو آپ کو نہیں پتا تھی، وہ ہم کو پتہ. لیجئے نا. نہیں، معاشرہ چینج ہو. 180 ڈگری اس معاشرے کو چینج ہونا ہے. یہ معاشرہ جو لوگوں کی برائیوں میں لگا ہے، یہ معاشرہ ہے کاش ایسا ہو جائے جہاں ایک مومن دوسرے مومن کا ڈیفنس کرنے لگے. جہاں کسی کی غیبت ہونے لگے تو ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ نہیں مجھے برداشت نہیں ہے کہ ایک مومن کی برائی کیا جائے. معاشرہ اتنا بدل جائے تو اب کہنا مولا آ جائیے، وہ آ جائیں گے. اب کہنا آ جائیے تو آ جائیں گے. دوری ہے. ابھی جن کے ساتھ قیام کرنا وہ تیاری نہیں ہے. ان کا حال تو ایک دم بدلا ہوا ہے. وہ برائیوں میں مشغول ہے. مولا فرماتے ہیں تم دفاع میں مشغول ہو، ڈیفنس کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی تمزیق کرتے ہیں. اب اس کے بعد معلوم ہے مولا نے کیا کہا؟ فَإِنِّي آلیتو. اب یہ جملہ محرم کی آمادگی کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں محرم میں اس طرح کے اور ارے فلاں انجمن، فلاں شاعر، فلاں یہ ایک دوسرے کو نیچے. ارے وہ لوگ ماتم کر رہے تھے، ملا کے نہیں کر رہے تھے. خوب کیا کر دیا آپ نے؟ توجہ فرما رہے ہیں. ارے ان کی شب بیداری ہوئی کہاں مولانا؟ 9 بجے صبح ختم ہو گئے. ہمارے یہاں 12 بجے تک چلی. یہ تمزیق و بعضہم علی بعض ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟
فإنی آلیت، اب یہ جملہ واقعاً میں اگر مولا کا کلام نہیں ہوتا تو نہیں پڑھتا. فإنی آلیت علی نفسی، مولا کہتے ہیں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، فإنی آلیت علی نفسی، میں اپنے آپ سے ایک عہد کرتا ہوں. میرا عہد نہیں ہے کہ آپ نے بلایا 1 بجے اور میں آیا 1:30 بجے، نہیں یہ مولا کا عہد ہے. فإنی آلیت علی نفسی، میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں. وأنہ من فعل ذلک، جو یہ کام کرے گا نا، مولا فرماتے انا ادعو اللہ، میں اس کے لیے بد دعا کروں گا. کیا کروں گا؟ عربی میں دعا کا معنی جو ہے بد دعا میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں بد دعا کروں گا اس کے لیے. مولا کیا بد دعا کریں گے؟ کون امام بد دعا کرا معلوم ہے؟ رؤوف. امام رضا کا ایک لقب کیا ہے؟ امام الرؤوف، امام مہربان. لیکن امام مہربان کیا کہتا ہے؟ اگر کسی نے میرے چاہنے والے کو اذیت دی، اس کے بعد ختم یہ جملہ صراحت کے ساتھ آیا ہے، آذا ولی من اولیائی، جس نے ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی ایک کو اذیت دی تو میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ بد دعا کروں گا. بد دعا بھی کیا معلوم ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں بد دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پر شدید عذاب کرے اور آخرت میں بھی اسے گھاٹا اٹھانے والوں میں رکھے. میرے دوستو مجھے بتاؤ نا، تمہیں اپنے اعمال پر غرور ہے؟ نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. ہم سب کا سہارا کون ہے؟ ائمہ ہے. ہم نمازیں ضرور پڑھتے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان نمازوں سے تو ایک لقمہ چاول کا بھی حساب نہیں ہو پائے گا. یہ جو ہماری نمازیں ہیں یہ تو ہمارے پاس سہارا ان کا ہے. اور وہ جو جن کا سہارا وہی کہہ دیں کہ اگر تم نے، یہ جملہ ہے روایت کا، من آذا ولیا من اولیائی، اگر کسی نے میرے چاہنے والے کو اذیت پہنچائی، اس کی شخصیت کشی کی، اس کو نیچا دکھایا، تو مولا فرماتے ہیں انا ادعو اللہ، میں خدا سے بد دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں عذاب شدید نازل کرے اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں قرار دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، معاشرہ بد دعا ہے. یہ معاشرے کو تو دعائے فاطمہ حاصل ہے. پس یہ معاشرہ وہ کام کیوں کرے جہاں بد دعائے امام رضا ملے کہ اگر کسی نے ہمارے چاہنے والے کو ستایا، اذیت دی. بعضوں کو لگتا ہے کہ اگر نماز آ کر ایکسٹرا 2 رکعت پڑھ لیا تو کسی پڑوسی کو 2 جھاپڑ مار بھی دیا تو چل جائے گا. ایسے ہی تو ہے نا سماج میں ہمارے ہاں. یہ نہیں چلے گا آغا، یہ نہیں چلے گا. اور یہ ایک بات اور عرض کروں، وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی نیک کام آپ کرتے ہو نا تو آپ کو کہیں سے یہ پاور نہیں ملتا کہ اگلا کام غیر شرعی کر دو. یہ ہمارے یہاں کبھی کبھار لگتا ہے، مولانا کو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ وہ مجلس پڑھتے ہیں تو اب اگر 2-4 مومنین کی توہین بھی کر دیا تو چلے گا. ایسا کچھ چلتا نہیں ہے. اگر 2-4 نیک کام ہے تو اس میں 2-4 ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سیکریٹری ہوں، مجھے لگتا ہے اگر آج میں نے کسی کو امام باڑے سے بھگا دیا تو کون سی بڑی بات ہے، اتنی دن سے انجمن میں چلا بھی تو رہا ہوں. نہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں اتنے دن سے انجمن چلا ہے، 2-4 کام ہم نے غلط بھی کر دیے تو کیا ہو گیا. اتنے دن سے مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر کسی مومن کے سلام کا جواب میں نے نہیں دیا تو کیا ہوا. نہیں آگا. اگر تمام نے ایک کام کیا لیکن اگر ایک شیعہ کو آپ نے پریشان کیا، یاد رکھنا، تو مولا فرماتے میں بد دعا کروں گا. اور ہوا ہے تاریخ میں، آپ پڑھو کبھی جا کر، بہت سے. علی ابن یقطین نے کیا کیا تھا؟ سب کو یہ واقعہ تو علی ابن یقطین کا واقعہ یاد ہے نا. علی ابن یقطین وہ ذات ہے. یہ ہمارے سماج کے لیے چونکہ محرم قریب آ رہا ہے لیکن اس وجہ سے یہ پراکندہ گفتگو کر رہا ہوں کہ علی ابن یقطین کی ذات کے بارے میں معلوم ہے امام نے کیا فرمایا تھا؟ اے کاش ہم میں سے شاید کسی کے بارے میں فرما دیتے تو عقل کے رہنے کا ایک الگ انداز ہوتا. آ رہے تھے تو امام نے فرمایا جو صحابی پیغمبر کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا جملہ فرمایا؟ جو صحابی پیغمبر کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کی جانب نگاہ کرے. لوگوں نے دیکھا تو علی ابن یقطین آ رہے تھے. کسی نے پوچھا مولا یہ بہشتی ہیں، چونکہ حاتم ظالم کے ہاں کام کرتے تھے، کہ مولا یہ جنتی ہیں. مولا نے فرمایا میں ان کی جنت کا ضامن ہوں. اس سے بڑی گارنٹی کسی کو مل سکتی ہے؟
لیکن یہی علی ابن یقین، میں یہ تمہیداً عرض کر رہا تھا، یہی علی ابن یقین جس کے بارے میں مولا نے فرمایا میں ان کی جنت کا ضامن ہوں، امام سے ملنے آئے، امام نے ملاقات نہیں کیا۔ جس ذات کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہو کہ یہ جنت کے ضامن مولا کے پاس آتے ہیں، مولا نے ملاقات نہیں کیا، 3 دن ہو گئے، رو رہے ہیں غلام کے سامنے، آقا سے کہو کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ تو تیسرے دن امام نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ایک چاہنے والے کو اپنے دربار میں قبول نہیں کیا تھا ملاقات کے لیے، تو آج تمہیں ہم کیسے قبول کریں کہ تم ہم سے ملنے آئے؟ اور جب تک وہ راضی نہیں ہو جائے گا تب تک میں راضی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم جمال جب تک راضی نہیں ہو جاتے میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کچھ کام صحیح کرتے ہو تو کچھ کام غلط کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ یہ پیغام ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں اگر بہت سی کتابیں لکھ دوں تو اس کا مطلب 1-2 ورق اور بھی خرافات بھی لکھ دوں، چلے گا؟ نہیں چلنے والا ہے۔ آقا علی ابن یقین کو مولا یہی پیغام دے رہے ہیں کہ علی ابن یقین تم ہمارے ناصر ہو، ناصر کا ہے مولا نے، ناصر ہو، مددگار ہو، لیکن کوئی حق نہیں بنتا کہ ہمارے چاہنے والے کو کیا کرو، اذیت دو۔ محرم آنے والا ہے، رات بھر تم نے ماتم کیا، لیکن کسی کو حق یہ نہیں بنتا ہے کہ ایک کمزور عزادار کو دھکا مار کر ماتم کرے۔ رات بھر تم نے شب بیداری کیا، لیکن حق یہ نہیں بنتا ہے کہ جو شب بیداری میں مولا کا چاہنے والا نہیں آیا جا کر اس کو کافر ہو گئے ہو۔ یہ حق بنتا ہے مجھے رات بھر ماتم کرنے کے بعد، مجھے یہ حق بنتا ہے جس کی چاہوں جا کر توہین کر دوں۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ بس اوقات ہم ماں باپ کی توہین کر دیتے ہیں عزاداری کے نام پر۔ ہم کیا نہیں ہمیں تو جانا ہے، نہیں مولا راضی نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ اہل بیت ہمیشہ آپ کو اس جانب متوجہ کر، حقوق کی رعایت کرو، حقوق کی رعایت۔ مولا فرماتے ہیں میں بد دعا کروں گا، اور پھر اس کے بعد امام نے اس گناہ کو، شیعہ علی کو ستانے کے گناہ کو معلوم ہے کہاں پر رکھا؟ شرک کے مقابلے میں رکھا ہے۔ دیکھیے خطابت نہیں ہے، مولا نے فرمایا اسی خط میں کہ ہم تمام وہ نیکیاں انجام دینے والے، ہم ان کے لیے بھی طلب شفاعت کریں گے، گنہگاروں کی بھی مغفرت خدا کر دے گا، لیکن دو لوگ یہ روایت کا جملہ اسی خط کا، وہ جو خدا پر شرک باندھتے ہیں یعنی مشرک ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے چاہنے والوں کو ستاتے ہیں۔ گناہ کا اندازہ یہیں سے لگائیے، شرک کے مقابلے میں امام معصوم نے کھڑا کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام معصوم فرماتے مشرک اور ہمارے چاہنے والوں کو اذیت کرنے والا کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اب اندازہ آپ لگائیے، مشرک کے ساتھ امام نے کمپیئر کیا۔ اب یہاں تک اگر ہو گئی تو ایک ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، جب ایک مولا کے چاہنے والے کو اذیت دینا جائز نہیں ہے تو جس نے تمہیں محبت مولا عطا کی ہے اس کو ستانا کیسا؟ اس ماں نے یہ امانت تمہارے حوالے کیا ہے، یہ ماں نہ ہو تو کون محب علی ہو؟ یہ ماؤں نے کتنی آسانی سے ہمیں یا حسین کہنا سکھایا، کتنی آسانی سے تمہیں اپنی آغوش میں۔ کبھی کبھار واقعاً ان ماؤں کو جب میں جلوسوں میں دیکھتا ہوں، لیکن یہیں سے التجا کروں گا پردے کا خیال رکھیں، لیکن کبھی کبھار آپ دیکھیں نا ایک ماں اپنے 2-3 بچے کو بیچاروں کو لیے چلی جا رہی ہے، سخت ہے۔ ہم مائیں اپنے رشتہ داروں کیا نہیں جاتی جلدی کہ 2-3 بچوں کو کیسے لے جاؤں، لیکن جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے کتنی اذیتوں کے ساتھ یہ ماں جاتی ہے اپنے بچوں کو لے کے، چونکہ بچے سیکھ جائیں یا حسین کہنا۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو ان ماؤں پر جو اپنے بچوں کو یا حسین کہنا سکھاتی ہیں، لیکن ان ماؤں سے بس اتنا کہوں گا، آپ جاتی ہو تو اپنے بچوں کو ہاتھوں میں لے کر جاتی ہو، سختیوں کے ساتھ جاتی ہو، لیکن ایک ماں اور ہے وہ بھی مجلسوں میں آتی ہے تو اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ارباب ازا زہرائے مرضیہ، یہ عجیب ماں ہے کائنات کی، عجیب ماں ہے، عجیب مظلومہ ماں۔ میرے دوستو عزیزو، تاریخ نے نہیں دیکھا کہ 18 سال کی ماں عصا کے سہارے چلے،
لیکن حسن حسین نے اپنی ماں کو عصا کے سہارے چلتے دیکھا ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے، کبھی سنا ہے ایک 18 سال کی ماں جو ہے اپنے لیے یہ دعا کرے، اللہم عجل وفاتی، اے میرے اللہ زہرا کو جلد موت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ سادات مجھے معاف کریے گا، عجیب جملہ ہے زہرا کا۔ اے بی بی جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ ماں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہے، اے میرے اللہ مجھے حیات دے دے، میرے بچے بڑے ہو جائیں۔ اگر بچیاں ہوتی ہیں ماں کی یہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ مجھے حیات دے دے، میں بچیوں کو شوہر کے گھر تک پہنچا سکوں۔ لیکن اللہ یہ جو 18 سال کی ماں ہے جس کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ہر لمحہ دعا کرتی ہے، الہی عجل وفاتی، اے میرے اللہ میری موت کو جلد قرار دے دے۔ میں کہوں گا بی بی یہ دعا کیسی؟ ارے ابھی حسنین چھوٹے ہیں، زینب و ام کلثوم چھوٹی ہیں، آپ جانتے ہو بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ زہرا نے جو موت کی بد دعا اپنے لیے کیا، شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو پسلیوں کا درد برداشت نہ کر رہی ہو۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں پسلیوں کا درد، پسلیاں ٹوٹ جائیں نا تو ایک ایک سانس قیامت ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا جو 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، آپ درک نہیں کر سکتے زہرا کیسے زندہ رہی۔ ارے ایک ایک سانس جو زہرا لیتی ہے وہ موت کے برابر ہے۔ شاید ذہن میں یہ آتا ہے بی بی نے اس وجہ سے کہا ہو، اے میرے اللہ میری موت جلد قرار دے دے۔ وہ مظلومیت، وہ ظلم جو ڈھائے گئے شاید ان وجوہات کی بنا پر کہا، لیکن ارباب ازا ان میں سے کوئی وجہ صحیح نہیں ہے۔ ایک وجہ ہے جو زہرا موت کی دعا کر رہی ہے، وہ وجہ جانتے ہو؟ زہرا سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن علی کے چہرے پر مظلومیت کے آثار زہرا پسلیوں کا درد برداشت کر سکتی ہے، زہرا محسن کی شہادت برداشت کر سکتی ہے، لیکن علی کی مظلومیت زہرا سے دیکھی نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے تو جب مولا آئے ہیں ایک مرتبہ زہرا نے کہا یا علی، ارے میں نے سنا کہ تمہیں لوگ سلام نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بی بی علی